جن نے کہا کہ میرے آقا کیا حکم ہے، 3 خواہشات میں آپ کی پوری کر سکتا ہوں. وہ کہتا اچھا، کہتا لیکن ایک شرط ہے. جن نے کہا کہ اگر آپ جو بھی خواہش کرو گے آپ کے ہمسائے کو آپ سے ڈبل ملے گا. اس نے کہا اچھا. اس نے پہلی خواہش کی میرا ایک بہت بڑا عالی شان قسم کا گھر بن جائے. وہ اگلے لمحے دیکھتا ہے اس کے سامنے ایک گھر ہوتا ہے، ہمسایوں کی طرف 2 گھر بن جاتے ہیں. اب اسے خوشی کم ہوتی ہے، ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. ایک ہو گیا. اچھا اب دوسرا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دوسری خواہش میری یہ ہے کہ ایک بہترین لیٹسٹ ماڈل کی مہنگی سی گاڑی میرے پاس آ جائے. وہ اگلے لمحے دیکھتا ہے اس کے سامنے گاڑی آ جاتی ہے اور دوسری طرف جناب 2 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اب اسے ٹینشن ہے. تیسری اور آخری خواہش ہے. اب وہ کیا کہتا ہے، ہن میری ایک آنکھ اندھی کر دے. مجھے نہ پیدا کر دو، ایک آنکھ دیکھے کہ میری ایک جائے گی تجھے دیا 2 بھی جان گے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ ہمارا عام طور پہ ایک رویہ ہوتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے. اسے کہتے ہیں حسد. اور حسد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے. اس طرح اگر ہم خدا نہ خواستہ حسد کرتے ہیں تو کیا ہوگا، ہماری ساری نیکیاں ضائع. جب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی نا تو پھر رزق کے دروازے بند ہوں گے، کھلیں گے نہیں. ہو سکتا ہے ہم 1 کورس کریں، 2 کریں، 3 کریں، 10 کر لیں، پوری پھر بھی نہ پڑے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کریں کہ آپس میں محبت کریں، حسد نہ کریں. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ عطا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو. سلام کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی بہنوں سے، اپنی سہیلیوں سے ملے نا، جب بھی ملے تو آپ نے کہا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب کیا بولا؟ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں. یہ اس کا مطلب ہے. آپ اصل میں دعا دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لوگوں کو جس سے بھی ملتے ہیں، اپنی بہنوں سے، اپنی سہیلیوں سے جن سے آپ ملتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں آپ کے، تو آپ انہیں سلام کرنے کی عادت بنا لیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن وہ سلام کا مطلب بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. سلام کا مطلب ہے کہ ہم دعا دے رہے ہیں. سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس السلام علیکم کہہ دو اور بعد میں چھرا تیز رکھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہم بعضوں کا سلام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. سلام کا ایک مطلب ہے کہ تم مجھ سے بھی ہر طرح کی ٹینشن سے سلامتی میں ہو، تمہیں میری طرف سے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو ایک نشانی بتائی ہے وہ کیا؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک بندہ اگر سلام تو کر رہا ہے لیکن نہ اس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہے، نہ ہاتھ سے محفوظ ہے. اس کا مطلب ہے اسے سلام کے مطلب کا ہی نہیں پتا. اس لیے ہم سلام کا مطلب بھی جانیں. وہ جیسے ایک جگہ پہ میں نے یہ بتایا نا کہ سلام کرے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو میں نے کہا لیکن سلام کا مطلب بھی سمجھ لیں. سلام کر کے تو نقصان پہنچانا ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک نا بزرگ نے مجھے بتایا، کہتا ہے کہ میرا بھائی ہے، وہ ایک فیکٹری میں جاب کرتا ہے. وہ فیکٹری میں جاب کر کے نا سیلری لے کے آ رہا تھا، واپس پیدل آ رہا تھا غالباً. تو راستے میں نا ایک بیابان جگہ پہ پہنچا، ویران سی جگہ تھی، وہاں سے گزر رہا تھا. سامنے سے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا بھائی بڑا خوش ہوا کہ یار کتنا چنگا بندہ ہے، اس نے مجھے اتنے پیار سے آگے سلام کیا ہے. اس نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد وہ جسے سلام کیا تھا نا وہ پسٹل نکال کے کہتا ہوں جو بھی ہے کر دے. انہوں نے کہا ایک کیڑا سلام کیتا ہے میں. تو یہ جو ہے یہ سلام نہیں ہونا چاہیے. مطلب سلام کا مطلب کیا ہے کہ تم مجھ سے بھی محفوظ ہو. سلام عام کرو. آپ اپنی بہنوں سے ملیں، اپنی سہیلیوں سے ملیں، اپنی رشتہ داروں سے ملیں تو انہیں سلام کیا کریں. گھر سے نکلتے وقت سلام کیا کریں گھر والوں کو. گھر میں جیسے ہی انٹر ہو سب سے پہلا جو جملہ آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے وہ سلام ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ٹرائی کریں گے یہ والی چیز، آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. محبت پیدا ہوگی تو ایمان اور بڑھے گا. ایمان بڑھے گا تو انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں. انشاءاللہ ہم اسی کی کوشش کریں گے. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہمیں اور کیا بتایا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مشورہ دیا ہے بہت بڑا خوبصورت. فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو.
चाहे अपने भाई को देख के मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलो, ये भी नेकी है। तो मुस्कुराना शुरू कर दें। जो बंदा मुस्कुराता है उसके बारे में दूसरों के दिलों में वैसी मोहब्बत पैदा हो जाती है। आप अपनी बहनों से मिलें, आप अपनी सहेलियों से जब मिलें, अपने रिश्तेदारों से जब मिलें, तो कोशिश करें स्माइलिंग फेस के साथ उन्हें मिलें। आपको फायदा ब्यूटी क्रीम लगाने की कोई लोड़ नहीं, आपको गोल्डन पर्ल की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये स्माइल अपने चेहरे पर रखें, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी जो आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए, अपनी बहनों के लिए, तो आप नेचुरल ब्यूटी अदा फरमाएं। वरना क्या होता है, पेट शेड तो चंगी तरह कर लेते हैं लेकिन ना वो चेहरे पे बाधा ही बजे रहते हैं। अब आप सोचे जरा, जितना मर्जी लगाओ जाके पार्लर पे लगाओ जनाब, 50-50 हज़ार रुपए दे के वो पार्टी मेकअप करके आते हैं और उसके बाद जनाब वो शक्ल पे 12 बजे होते हैं और ऊपर से वो भी कह देते हैं खबरदार भावें ब्याह पर रोना नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जो रोए थे तुझे थोड़ा डब खड़ा पे निकल आना। तो ये जो चीजें ना, इससे बचने का आसान तरीका क्या है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें बेटा। हमारी बहनें अच्छी तरह से समझें इस बात को, बेटा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, इससे ज्यादा खूबसूरती कोई नहीं है। और चेहरे पर मुस्कुराहट रखने के इतने फवायद हैं बेटे कि आपकी जिंदगी जो है उसमें बड़ा सुकून आएगा। और इस पे तो बड़ी तहकीकात हुई है, जो बंदा मुस्कुराता है उसके दिल में भी खुशी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। और इसके हवाले से ये जो मैंने एक किताब मेरे पास मौजूद है, उसका टाइटल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये इन्हें किताब लिखी 1936 में, इसका पहला एडिशन आया, इसकी पहली पब्लिकेशन जो आई है। तो इसने इस किताब में वो उसूल व ज़वाबित इकट्ठे किए हैं जिससे आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। तो इस बंदे ने बड़ी तहकीक की और बड़ी रिसर्च की और इस किताब के पेजेस हैं 224। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसने जो चीज़ें हमें अब बताई हैं वही चीज़ें इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में हमें कुरान और अहादीस में पहले से बताई गई हैं। इसने भी बताया, इसने कहा मुस्कुराहट रखें। मुस्कुराहट के बारे में चाइनीज़ एक कहावत है, वो कहते हैं कि जो बंदा मुस्कुराना नहीं ना जानता उसे दुकान तक नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि लोग उसे देख देख के घबराएंगे, उससे भागेंगे, कोई उसकी दुकान में नहीं आएगा अगर उसे मुस्कुराना नहीं आता। तो इसलिए जबकि हमें बताया गया आप मुस्कुराएं इसलिए कि आपने दुकान नहीं चलानी, आपने अल्लाह ताला के वो जो अकाउंट है ना हमारा, जो अनलिमिटेड बैंक है, उस अकाउंट में अगर आप चाहते हैं नेकियां भरी जाएं, आप सिर्फ एक दूसरे से मुस्कुरा के बातें करनी शुरू कर दें। मुस्कुराएंगे आप लेकिन नेकी के जज्बे से, ठीक है ना, मोहब्बत के जज्बे से एक दूसरे के साथ, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। और हमारा एक और बड़ा अजीब अलमिया है, वो क्या, हम कहते हैं जो बंदा जैसे जैसे ज्यादा दीनी होता जाता है वो वैसे वैसे सीरियस होता जाता है। हालांकि दीनी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी ना आए, ये बिल्कुल नहीं है। जबकि एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो क्या फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई नहीं देखा। इसका क्या मतलब है भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई दीनी हो सकता है, उन जैसा दीन पे अमल करने वाला कोई हो सकता है, कभी नहीं ना हो सकता। सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले वो हैं। इसका मतलब है हम मुस्कुराएं ये सोच के कि ये सुन्नत है। जब हम सुन्नत समझ के मुस्कुराएंगे हमारे दिल में भी एक खुशी के जज्बात पैदा होंगे, हमारा ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत के साथ जुड़ेगा और लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा होगी। इंशाल्लाह हम ये चीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करना है।